وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کو جو بیرونی تحائف ملے ان کے بارے میں چند ایک کہانیاں بار بار گردش کر رہی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اگر یہ کہانیاں غائب ہو جائیں تو بہتر ہے، میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کروں چونکہ مسلسل گردش کر رہی ہیں، لہٰذا اس کا احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کہانی یہ ہے کہ کوئی $1 ملین کی مبینہ طور پر کوئی گھڑی کسی شہزادہ نے وزیراعظم پاکستان کو تحفے میں دی، اور ان الزامات کے مطابق جن کے اوپر لوگوں نے ویلاگز بھی کیے ہیں اور بڑا سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی چلا ہے، اس مہنگے تحفے کو وزیراعظم کے ایک معاون نے ان کی ایما پر ملک سے باہر جا کر کسی مارکیٹ میں فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اڑتی اڑتی خبر جو ہے وہ شہزادے تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس شہزادے نے وہ گھڑی خود خرید لی، اور اس طرح پاکستان کو بڑی سبکی ہوئی۔ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مہنگے تحائف کی بات بھی ہو رہی ہے، کسی گاڑی کی بات بھی ہو رہی ہے، سونے کے ہاروں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور مسلسل اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ اکثریت دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو کومنٹ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری رائے اس کے اوپر بڑی واضح ہے اور صاف ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم پاکستان نے کوئی ایسی حرکت کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر وزیراعظم کے معیار پر اگر اس پبلک آفس ہولڈر کی کرسی ہے تو وہ اس قسم کی گھٹیا، نیچ اور سستی حرکت کر سکتا ہے، نہ ہی ان کو یہ حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ الزامات جو ہیں کافی ویشس نوعیت کے ہیں، اور اس میں آپ کو ظاہر ہے کریکٹر اسیسینیشن کی بو بھی آتی ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الزامات کو بار بار دہرا کر ایک خاص قسم کا امیج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کا جو سب سے ٹاپ آفس ہے وہاں پر کیسے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی، اور یہ رائے میں نے کیوں قائم کی ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وزیراعظم ایسی حرکت کیوں کریں گے، مطلب وہ ایک مہنگی گھڑی کو اپنے کلائی پر کیوں نہیں سجائیں گے یا اپنے پاس کیوں نہیں رکھیں گے، جو بھی پروسیجر ہے اس کے ذریعے، اور اس کو وہ بیچنے کی کوشش کیوں کریں گے۔ اور 12-14 کروڑ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے اتنا تردد کرنا کہ مبینہ طور پر کسی معاون کو آپ دبئی بھیجیں، وہاں پر وہ مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کریں، یہ بات کوئی سمجھنے کی جچتی نہیں ہے۔ دوسری بات، جو الزام لگانے والے ہیں، جو اس کے اوپر ویلاگز کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں اور ٹرینڈز چلا رہے ہیں، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے شواہد بھی دینے ہیں۔ بھائی یہ کس نے ان کو بتایا ہے، کون سا ان کے پاس انفارمیشن کا ٹریکر لگا ہوا ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گھڑی کس نے کس کو دی، اور کس نے پھر آگے اس کو فارورڈ کس کو کی، اور اس نے کس مارکیٹ میں جا کے بیچنے کی کوشش کی، اور اس مارکیٹ والے نے کس شہزادے کو فون کیا اور شہزادے نے کس طریقے سے خریدی۔ کوئی نہ کوئی تو اس کو انفارمیشن ٹریل اور ٹریک ہوگا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ کیوں سرکولیٹ کر رہی ہیں؟ ایک اسپیکولیشن بار لسٹ کے اوپر یہ ہے کہ یہ معلومات کا جو ٹریل ہے وہ موجود ہے، اور ان معلومات کو ڈیلیبریٹلی ریلیز کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ معلومات جو ہیں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں۔ معلومات بہرحال ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھیوری ہے۔ اس کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً اس کا کوئی نہ کوئی سورس ایسا موجود ہے جس کے پاس یہ تمام کے تمام انفارمیشن کا ٹریل موجود ہے، اور وہ مختلف سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے اس کو ریلیز کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال جب تک یہ شواہد سامنے نہیں آتے، یہ الزامات ہیں اور وزیر اعظم کی کریکٹر اسیسینیشن ہے۔ اب جو اس میں بڑا ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کریکٹر اسیسینیشن کی گنجائش کیوں بن رہی ہے۔ میں مسلسل ویلاگز کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ضرورت ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے خود معلومات شیئر کرنے کی ان تحائف کے بارے میں جو ان کو ملے ہیں، اور اس کے قواعد و ضوابط بھی طے ہیں۔ حکومت کا یہ موقف کہ جی ہمیں یہ تحائف کی فہرست شیئر نہیں کرنی، اس سے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے، بہت ہی بودا اور احمقانہ ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی منطق اس پر لاگو ہوتی ہے، اور نہ ہی منطق کی سپورٹ اس کو موجود ہے۔ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ عدالتوں کے اندر جا کے آپ یہ بیان دے رہے ہیں اور سٹینڈ لے رہے ہیں تو از خود ایک ماحول ایسا پیدا کیا ہوا ہے جس کے اندر اس قسم کی اسپیکولیشن کی گنجائش۔ دوسری بات، جب تک یہ فہرست سامنے نہیں آتی، وزیر اعظم پاکستان کو جو تحائف ملے ان کی مکمل ایکنالجمنٹ نہیں ہوتی، ان کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، تو گھڑیاں، گاڑیاں، سونے
کی داستانیں جو ہیں وہ ہر طرف ان کا چرچہ ہوتا رہے گا. اور جب آپ صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے تو اس کے اندر افواہ سازی کی فیکٹریاں زیادہ کام کرتی ہیں. اس کے اندر دوست دشمن سب مل کر پھر بدلے چکانے کے کام کرتے ہیں. کچھ حماقتوں کے اندر دوستی نبھانے کے چکروں میں دفاع کرتے ہوئے نجی محافل کے اندر ایسی بات کرتے ہیں, وہاں سے سوشل میڈیا والے پک کر لیتے ہیں, پھر وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی بطور حوالہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک معلومات کا خلا پیدا کیا ہوا ہے خام خواہ, جو اس قسم کی الزام تراشی کی بنیاد بن ہے. اور تیسری بات یہ کہ وزیر اعظم کا یہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کن تحائف کے بارے میں بات کرنی ہے, کن تحائف کے بارے میں بات نہیں کرنی. یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے گزشتہ وزراء اعظم جو ہیں ان کے خلاف توشہ خانوں کے معاملوں کے اوپر مقدمے بنائے ہوئے, ان کے وکلاء پیشیاں بھگت رہے ہیں, وہ خود عدالتوں کے اندر حاضر ہو رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ کس نے کہاں سے کتنا تحفہ لیا اور کس نے کیا کیا چیزیں وہاں سے غائب کر دی. ایک باقاعدہ کیمپین چلائی گئی ہے اور موجودہ حکمران جماعت جو ہے اس کے اپنے لوگوں نے ہی یہ کیمپین چلائی ہے. یہ کسی باہر کے لوگوں نے کیمپین نہیں چلائی. کچھ حصے تھے مقتدر حلقوں کے جس کے اندر شامل تھے, لیکن کیمپین یہ چلی ہے اور وہ مقدمات بن گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دو وزیر اعظم جو ہیں ملک کے وہ تو توشہ خانوں کا کیس بھگت رہے ہیں, اور تیسرا وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہو جی مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے بین الاقوامی تعلقات جو ہیں پاکستان کے وہ خراب ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کو یہ ڈاکومنٹ کرنا چاہیے کہ ان کو کتنی گھڑیاں ملیں اگر ملی ہیں تو, ان کے پاس کتنی گاڑیاں آئیں اگر آئی ہیں تو, کتنے تولے سونا ان کو ملا اگر ملا ہے تو, اور پھر ان انٹرویوز کی بھی وضاحت کریں جس میں وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں, جس کا میں نے ایک اور ویلاگ میں حوالہ دیا کہ آپ میں نے کچھ تحفہ ملا تھا اس کو بیچا, کچھ پیسے جمع کروائے. وہ مبہم سا جو انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی ندیم ملک کے ساتھ, اور اس سے میں نے بنی گلا کی سڑک بنوائی. پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ توشہ خانہ کے اندر کون سی چیزیں آپ نے جمع کروائیں, کتنے پیسوں میں کروائیں, وہ پیسے کہاں سے آئی, تمام تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی. اور ان تفصیلات کے فراہم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی سادہ سی تفصیلات ہے. کسی نے آپ کو تحفہ دیا, وہ تحفہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, وہ توشہ خانہ میں جانا چاہیے. اگر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو کچھ کا ایک حصہ اس کی قیمت کا قدر طے کرنے کے بعد آپ پے کر دیتے ہیں اور تحفہ آپ کا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, اگر اصول اور ضوابط کے تحت آپ نے معلومات فراہم نہیں کی, تو پھر یہ اسپیکولیشن جو ہے ہر وقت ہوتی رہیں گی اور بطور حوالہ استعمال ہوتی رہیں گی. اور جب آپ اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے پائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے, واقعتاً گھڑی بیچی گئی ہے, واقعتاً کار ملی تھی. جو رولز ہیں بڑے واضح ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پاکستان سے بھی تحفہ دیتا ہے پبلک آفس ہولڈر ہے تو وہ بھی آپ کو توشہ خانہ کے اندر جمع کرانا. تو اگر کسی ڈومیسٹک دوست نے بھی آپ کو گاڑی مستعار دی ہوئی ہے, تحفے میں دی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو چیزیں جمع کرانی ہے. پرانے فائنانس منسٹر مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو ایک نجی گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے بہت مہنگی سونے کی گھڑی دی, وہ انہیں توشہ خانوں کے اندر جمع کریں, حالانکہ نجی پاکستانی کمپنی ہے اور ظاہر وہ اپنی پی آر کر رہے ہوں گے تو انہوں نے سمجھا ہوگا فائنانس منسٹر ہے تو اس کے ذریعے کچھ پالیسی کنسیشنز ہم کروا سکتے ہیں بجٹ کے اندر. یہ بڑے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی کنسیشنز جو ہیں جب الزامات لوگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے پیسے بنائے جا رہے ہیں, تو بعض قصوں میں تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن میں اکثر ہنستا ہوں کہ جو بڑی واردات ہے وہ عموماً پالیسی کے ذریعے کی جاتی ہے. تو انہوں نے وہ توشہ خانہ کے اندر بال گھڑی جمع کروا دی کیونکہ ان کو ضوابط کا پتہ تھا. تو ڈومیسٹک دوست بھی اگر آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کو اس کو سرکاری تحائف کو اکٹھا کرنے والا جو محکمہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں تو جو تحفہ آپ کو مہنگا ملا ہے, کسی نے گاڑی دے دی, اس طرح جہانگیر ترین نے عمران خان صاحب کو گاڑی دی, کافی عرصہ انہوں نے استعمال کر کے لڑائی کے بعد پھر واپس کر دی. اب اس گاڑی کو بھی آپ نے ڈکلیئر کرنا اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر. تو یہ اصول بڑے واضح ہیں, اگر خود پر آپ لاگو کرنا چاہیں تو ہماری یہی گزارش ہوگی وزیر اعظم کے معاونین سے اور وزیر اعظم سے کہ خام خواہ اپنے اوپر الزامات کیوں لگوا رہے ہیں. بعد میں یہ گھڑیاں, بعد میں گھڑیوں سے متعلق الزامات, بعد میں یہ کاروں سے لگنے والے الزامات, بعد میں سونے کے ہاروں سے متعلق لگنے والے الزامات گلے میں پڑ جاتے ہیں. ابھی تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا لیکن گلے میں پڑ جاتے ہیں. اور ایسی بنیاد کیوں فراہم کریں کہ آپ اس قسم کے الزامات کے پھندے میں ہر وقت رہیں. یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور آنے والے پھر لوگ ہیں جو آفس ہولڈر ہوں گے وہ یہی ایگزامپلز استعمال کریں گے جی کہ دیکھیں وہ کہتے تھے ساروں کا احتساب کرتے تھے اور خود انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کو گھڑی ملی ہے نہیں ملی. تو یہ گھڑی بیچنے والا جو ایشو ہے اس کو سیٹل کرنا چاہیے, باقاعدہ اس کے اوپر معلومات فراہم کرنی چاہیے. ایک مرتبہ معلومات سامنے آ جائیں گی تو یہ تمام افواہیں اپنی موت خود مر جائیں گی.